آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جس کی شروعات ایک بہت ہی معمولی فیصلے سے ہوئی۔ بالکل، ایک ایسا فیصلہ جو بظاہر کچھ بھی نہیں تھا لیکن بعد میں ایک بہت بڑا بحران بن گیا۔ جس نے دو ملکوں کے تعلقات تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس کی کتاب دی کانٹریکٹر کی۔ جی، جو 27 جنوری 2011 کی ایک صبح کا ذکر کرتا ہے، لاہور میں۔ اور ہمارا مقصد یہاں، جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، صرف یہ بتانا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ جی بالکل، ہم صرف مصنف کے بیان کردہ واقعات کو غیر جانبداری سے پیش کریں گے، یعنی کوئی اپنا تجزیہ یا تبصرہ شامل نہیں کریں گے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عام صبح سے۔ ریمنڈ ڈیوس ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹر کو ایک انتخاب کرنا ہے۔ ہاں، دو گاڑیاں ہیں، ایک بختربند ایس یو وی اور دوسری ایک عام سی سفید سیڈان۔ اور وہ سیڈان کا انتخاب کرتا ہے؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ مطلب سیکیورٹی کے لحاظ سے تو ایس یو وی بہتر ہوتی۔ بظاہر تو لگتا ہے، لیکن کتاب میں وہ اس کی وجہ بتاتا ہے۔ اس کے کام کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ توجہ سے بچا جائے۔ اچھا۔ جی، ایک بختربند گاڑی سڑک پر الگ سے نظر آتی ہے، ایک طرح سے خود ہدف بن جاتی ہے، جبکہ ایک عام سیڈان بھیڑ میں ہی گم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اس کا مقصد تھا انکانسپیکیوس رہنا، یعنی لوگوں کی نظروں میں نہ آنا۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کا کام زیادہ تر غیر دلچسپ ہوتا تھا۔ جی، وہ کہتا ہے کہ اس کا کام 90% تو انتظار کرنے، معلومات اکٹھی کرنے اور روٹین کے کاموں پر ہی مشتمل تھا۔ اور اس کے مطابق اگر کوئی آپ پر توجہ نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ سکون کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے، اور اسی 1% لمحے کے لیے انہیں سالوں تربیت دی جاتی ہے۔ اور وہ لمحہ لاہور کے مزنگ چوک پر آتا ہے۔ کتاب اس جگہ کو کیسے بیان کرتی ہے؟ وہ ٹریفک کے شور اور افراتفری کا ذکر کرتا ہے۔ موٹر سائیکلیں، رکشے، گاڑیاں، سب ایک دوسرے میں گھسے ہوئے۔ اور اس سے ٹریفک کی وجہ سے ایک چوراہے پر مکمل طور پر رکنا پڑتا ہے۔ جی، اور ایک ٹریفک وارڈن بھی ہے جو ہاتھ ہلا کر ٹریفک کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لمحے ایک موٹر سائیکل اس کی گاڑی کے بالکل قریب آ کر رکتی ہے۔ اور یہیں سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کتاب کے مطابق اس کا دھیان موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے شخص پر جاتا ہے، جو اپنی کمر سے ایک پستول نکال رہا ہوتا ہے۔ جی، اور وہ کہتا ہے کہ ایک بھیڑ بھرے چوراہے پر دن دہاڑے ہتھیار نکالنا یہ ایک فوری اور واضح خطرہ تھا۔ وہ اس لمحے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مطلب ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ وہ اپنی ٹریننگ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عام انسان ایسی صورتحال میں ٹنل ویژن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نظر صرف خطرے پر مرکوز ہو جاتی ہے اور آس پاس کی آوازیں، چیزیں سب غائب ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی تربیت نے اس کے ذہن کو ایک طرح سے آٹو پائلٹ پر ڈال دیا تھا۔ آٹو پائلٹ مطلب؟ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ جی، جبکہ اس کا جسم خودکار طریقے سے حرکت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی گلاک 17 پسٹول نکالی اور گاڑی کی ونڈ شیلڈ سے ہی فائر کر دیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ امریکی گاڑیوں کی ونڈ شیلڈ جب ٹوٹتی ہے تو پوری بکھر جاتی ہے، شیشے کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس سے دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن پاکستانی گاڑی کی ونڈ شیلڈ میں جب گولی لگی تو اس میں صرف ایک صاف سوراخ ہوا، باقی شیشہ اپنی جگہ پر رہا۔ اچھا، تو اس وجہ سے وہ حملہ آور ان کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ بالکل۔ فائرنگ کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک بھیڑ والے چوک کے بیچوں بیچ ہو رہا ہے۔ کتاب کے مطابق وہ فوراً اپنی گاڑی میں واپس آ کر دروازے لاک کرتا ہے اور مدد کے لیے کال کرتا ہوگا۔ جی، وہ ریڈیو پر اپنی ٹیم کو اطلاع دیتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے کہ میں ایک شوٹنگ میں ملوث ہو گیا ہوں، مجھے فوری مدد چاہیے۔ اس کا دماغ اب بھی مشن موڈ میں تھا۔ تو ایک معمولی فیصلہ، ایک سیڈان کا انتخاب ایک بھیانک تصادم پر ختم ہوتا ہے جو آگے چل کر ایک بہت بڑا بین الاقوامی بحران بن گیا۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ ورجینیا کے اپلیشن پہاڑوں کا ایک لڑکا لاہور کی ایک سڑک پر اس کار میں بیٹھا وہ شخص کیسے بنا؟ بگ سٹون گیپ، ورجینیا۔ جی، ریاست کا ایک الگ تھلگ پہاڑی علاقہ، کوئلے کی کان کنی کے لیے مشہور۔ اور مصنف اپنی ابتدائی زندگی کو شدید معاشی مشکلات سے بھرا ہوا بیان کرتا ہے۔ بالکل۔ جب وہ صرف 5 سال کا تھا تو اس کے والد کے ساتھ کان میں ایک بہت ہی خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ایک 700 پاؤنڈ کی چٹان ان پر گر گئی جس سے ان کی کمر 3 جگہ سے ٹوٹ گئی۔ آپ سوچیں، اس ایک حادثے نے پورے خاندان کی زندگی کو،
مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ والد کے زخمی ہونے کے بعد ساری ذمہ داری والدہ پر آ گئی۔ انہیں 3 نوکریاں کرنی پڑیں۔ جی، اور مصنف لکھتا ہے کہ وہ کبھی بھوکے نہیں سوئے، لیکن فاقوں کی نوبت اکثر آتی تھی۔ کئی بار پورا ہفتہ صرف مکئی کی روٹی اور آلو کے بھرتے پر گزارنا پڑتا تھا۔ لیکن ایک بہت دلچسپ بات وہ کہتا ہے کہ اسے اپنی غربت کا احساس تک نہیں تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد تقریباً ہر کوئی اسی طرح کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ غربت نہیں تھی، یہ معمول تھا۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نفسیاتی نقطہ ہے۔ جب آپ کا نارمل ہی بقا کی جنگ ہو تو آپ غیر معمولی حالات کے لیے ذہنی طور پر زیادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی غربت نے نادانستہ طور پر اس کی فوجی تربیت کے لیے ایک بنیاد فراہم کر دی۔ کھیل اور کام نے بھی اس کی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اسکول میں امریکی فٹ بال کھیلتا تھا۔ جی، اور جب وہ صرف 14 سال کا تھا تو اس کے والد کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ یہ خاندان کے لیے ایک اور بڑا دھچکا تھا۔ اور اسی لمحے اس نے خاندان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ لکڑیاں کاٹنا، برف ہٹانا۔ 15 سال کی عمر میں وہ $10 فی گھنٹہ پر اینٹیں لگانے کا کام کر رہا تھا۔ اور اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنی ماں کو دے دیتا تھا۔ یہ صرف پیسہ نہیں تھا، یہ ذمہ داری کا احساس تھا جو اس کے اندر بہت گہرائی تک چلا گیا تھا۔ تو اسکول کے بعد وہ اس محدود دنیا سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ فوج کے بھرتی دفتر پہنچ گیا اور بطور 11 مائک یعنی ایک پیادہ سپاہی فوج میں شامل ہو گیا۔ تو بگ سٹون گیپ سے نکل کر وہ فورٹ برگ، شمالی کیرولائنا پہنچا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب تھا۔ جی، یہاں اسے وہ نظم و ضبط ملا جس کی شاید اسے تلاش تھی، اور یہیں اس کی ملاقات اپنی ہونے والی بیوی ریبیکا سے ہوئی۔ ریبیکا، جو خود بھی فوج میں تھی، کہتی ہیں کہ اس نے کبھی کسی فوجی سے تعلق نہ بنانے کا سوچا تھا، لیکن مصنف اسے دوسروں سے مختلف لگا۔ بالکل، ریبیکا کے ذریعے ہمیں اس کی شخصیت کا ایک بالکل مختلف پہلو نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بظاہر وہ ایک سخت فوجی تھا، لیکن اندر سے بہت نرم دل تھا۔ وہ اس کے ساتھ نیل پالش خریدنے جاتا تھا، یہاں تک کہ پیڈیکیور بھی کرواتا تھا۔ یہ تو واقعی ایک تضاد ہے۔ جی، لیکن انہوں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی جو اس کے ماضی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ ان کے کھانے کا انداز۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ایسے کھاتا تھا جیسے کوئی اس سے اس کی پلیٹ چھین لے گا، بہت تیزی سے۔ یہ بگ سٹون گیپ کے دنوں کی یاد تھی۔ جی، آپ انسان کو غربت سے نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات اس کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ سخت فوجی تھا جو اسپیشل فورسز میں جانے کا جنون رکھتا تھا، اور اسی جنون نے اسے ایک ناقابل یقین حد تک سخت تربیتی معمول میں ڈال دیا۔ وہ روزانہ صبح 4:30 بجے اٹھتا، 100 پل اپس، 200 پش اپس، 6 میل دوڑ اور شام کو 10 میل پیدل مارچ۔ یہ تو صرف معمول تھا۔ اصل امتحان تو سر کورس تھا: سروائیول، ایوییشن، ریزسٹنس اور اسکیپ۔ اس میں امیدواروں کو جنگلوں میں زندہ رہنا ہوتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے پر تشدد برداشت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس تربیت کا مقصد ہی انسان کو اس کی ذہنی اور جسمانی حدود سے آگے دھکیلنا ہے، اسے توڑ کر دوبارہ جوڑنا۔ اور اسی سخت تربیت کے دوران 1998 میں اس کے دائیں پھیپھڑے میں چوٹ آئی، جو اس وقت تو معمولی لگی، لیکن 2001 میں 9/11 کے بعد اسی پھیپھڑے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسے عارضی طور پر ریٹائر کر دیا گیا، اور جب وہ واپس لڑائی میں جانا چاہتا تھا تو فوج نے اسے صرف دفتری کام کی پیشکش کی، جو اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس نے پیشکش ٹھکرائی اور فوج چھوڑ دی۔ اور پھر 2004 میں اس نے ایک پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹر کے طور پر کام شروع کیا۔ جی، اس کا پہلا بڑا مشن افغانستان میں تھا، جہاں وہ حامد کرزئی کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ تھا۔ یعنی جان ہر وقت ہتھیلی پر۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے جب انہیں ہرات کے گورنر اسماعیل خان سے ملنے ان کے قلعے میں جانا پڑا۔ اور جیسے ہی وہ قلعے میں داخل ہوئے، چھتوں پر کھڑے AK-47 بردار محافظوں نے ان پر بندوقیں تان لیں۔ یہ تو بہت ہی کشیدہ صورتحال تھی۔ جی، اور ٹیم کا انچارج DSS ایجنٹ گھبرا گیا اور اس نے جارحانہ انداز میں اپنی رائفل اٹھا لی۔ اوہ، یہ تو حالات کو مزید بگاڑ دیتا۔ بالکل، وہ ایک خونی تصادم شروع کر سکتا تھا، لیکن وہیں پر تجربے کا فرق نظر آیا۔ مصنف کی ٹیم کے لیڈر نے فوراً مداخلت کی۔ جی، اس نے تیزی سے DSS ایجنٹ سے بندوق چھینی، اسے گاڑی میں بٹھایا اور صورتحال کو قابو میں کیا۔ اس نے سب کی جان بچا لی۔ اور یہیں پر وہ عشق جور اور لک جور کے استعارے کا ذکر کرتا ہے۔ جی، مہارت کا برتن اور قسمت کا برتن۔ نظریہ یہ ہے
کہ جب آپ کسی خطرناک صورتحال سے اپنی مہارت کی وجہ سے بچتے ہیں تو قسمت کے برتن سے ایک کنچا مہارت کے برتن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن قسمت کے برتن میں کنچے محدود ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں تو دنیا کی کوئی مہارت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اچھا، تو یہ ساری تربیت، یہ سارے تجربات، اب ہم اس دن پر آتے ہیں جس نے سب کچھ بدل دیا، لاہور کا مورنگ چوک۔ جی، وہ اپنی گاڑی میں ہے، لاہور کے ٹریفک میں پھنسا ہوا، اور اچانک ایک موٹر سائیکل اس کی گاڑی کے سامنے آ کے رکتی ہے۔ اس پر 2 لوگ سوار ہیں۔ پیچھے بیٹھا شخص اترتا ہے، پسٹول نکالتا ہے اور سیدھا اس پر تان لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے اسے سالوں تربیت دی گئی تھی، فائٹ یا فلائٹ کا رد عمل۔ نظریں محدود ہو جاتی ہیں، ٹنل ویژن، ارد گرد کی آوازیں بند، آڈیٹری ایکسکلوژن۔ ایک عام انسان شاید مفلوج ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اس نے وہی کیا جس کی اسے تربیت دی گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنی گلوک 17 پسٹول نکالی اور فائرنگ کر دی۔ دونوں حملاور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی تربیت کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور جائے وقوع کی تصاویر لیں، ثبوت محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ سیکنڈوں میں ہوا، لیکن اس کے بعد حالات نے غیر متوقع موڑ لیا۔ جب وہ واپس گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی جو نیوٹرل میں تھی تھوڑا سا آگے بڑھ گئی، اور وہاں جمع ہونے والے ہجوم نے سمجھا کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس غلط فہمی نے ہجوم کو مشتعل کر دیا اور یہیں سے اس کی بقا کی اصل جنگ شروع ہوئی۔ جی، اس نے اپنی گاڑی تنگ گلیوں میں ڈال دی۔ اس کا ہدف تھا مال روڈ پر امریکی قونصلیٹ۔ لیکن ہجوم اس کے پیچھے تھا۔ پرانی انارکلی بازار کے قریب ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ لوگ اس کی گاڑی پر ٹوٹ پڑے، شیشے توڑ دیے، اسے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب یہاں ایک اہم سوال ہے، اس کے ہاتھ میں اب بھی ایک بھری ہوئی پستول تھی۔ وہ ہجوم پر فائرنگ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ رولز آف انگیجمنٹ کی وجہ سے، لڑائی کے اصول۔ بالکل، چونکہ ہجوم غیر مسلح تھا، اس کے اصول اسے ان پر گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، چاہے اس کی اپنی جان خطرے میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو ناقابل یقینی ذہنی ڈسپلن ہے۔ اسی دوران وہ ریڈیو پر قونصلیٹ سے رابطہ کر رہا تھا۔ اس کا کال سائن تھا کراس بونز۔ وہ بار بار مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اور مدد روانہ بھی ہوئی۔ قونصلیٹ سے ایک ریسکیو ٹیم ایک SUV میں نکلی۔ لیکن جلدی اور افراتفری میں انہوں نے ایک مہلک غلطی کی۔ وہ GPS میں کوآرڈینیٹس ڈالنا بھول گئے۔ اور ٹریفک کی مخالف سمت میں تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے ان کی گاڑی ایک موٹر سائیکل سوار سے ٹکرا گئی، جس سے اس شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اس دوسرے حادثے کے بعد بیس سے حکم آیا کہ ریسکیو مشن منسوخ کر دیا جائے۔ جی، اور ریڈیو پر مصنف نے وہ الفاظ سنے جو کوئی بھی میدان میں پھنسا ہوا شخص کبھی نہیں سننا چاہتا۔ مشن منسوخ۔ وہ وہاں تنہا تھا، اور اس کی مدد کی آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحات ہیں جہاں ایک فرد کی برسوں کی تربیت، اس کی ابتدائی زندگی کے تجربات، اس کی ذہنی مضبوطی اور قسمت سب ایک نقطے پر آ کر مل جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح غربت نے اسے سخت بنایا، فوج نے اسے ایک ہتھیار میں تبدیل کیا، اور افغانستان نے اسے دباؤ میں پرسکون رہنا سکھایا۔ اور یہ سب کچھ اسے لاہور کی اس گلی میں زندہ رکھنے کے لیے تھا۔ اس کا اگلا قدم کیا تھا؟ ظاہر ہے وہاں سے نکلنا۔ جی، اس نے قونصل خانے تک پہنچنے کی کوشش کی، جو اس کے لیے محفوظ ترین جگہ تھی۔ لیکن لاہور کی سڑکوں سے ناواقفیت اسے پرانی انارکلی بازار کی تنگ اور بھیڑ بھری گلیوں میں لے گئی۔ پرانی انارکلی بازار۔ کتاب میں اس علاقے کی منظر کشی بہت واضح ہے۔ ہر طرف شور، لوگ، گاڑیاں، ریڑیاں۔ وہ لکھتا ہے کہ وہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور یہیں پر اس کا وہ پہلا فیصلہ، یعنی سیڈان لینے کا فیصلہ، دوبارہ اس کے آڑے آیا۔ کیسے؟ اپنی کار کا انجن بند ہو گیا۔ تو وہ وہاں پھنس گیا۔ بری طرح پھنس گیا، اور اس کے بعد تو صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ ہجوم نے اس کی گاڑی کو گھیر لیا، لوگ گاڑی پر چڑھ گئے، کھڑکیاں توڑنے لگے اور دروازے کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ اندر پھنس گیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ ہجوم اسے باہر نکال کر مار ڈالے گا۔ کتاب اس ابہام کو سامنے لاتی ہے کہ وہ اس وقت کس حیثیت میں کام کر رہا تھا۔ مطلب ایک فوجی کی طرح یا ایک سویلین کی طرح جو اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے؟ بالکل، اس کے اپنے بیان کے مطابق چونکہ ہجوم مسلح نہیں تھا، اس لیے ان پر گولی چلانا ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی۔
تو وہ صرف اپنے دفاع میں لاتیں اور مکے چلا رہا تھا تاکہ کوئی گاڑی کے اندر نہ گھس سکے؟ جی، اسی دوران محمد نامی ایک ٹریفک پولیس اہلکار وہاں پہنچا۔ کتاب کے مطابق اس اہلکار نے بہادری سے ہجوم کو پیچھے دھکیلا، ڈیوس سے اس کا پستول لیا اور اسے ہجوم سے بچا کر قریبی پرانی انارکلی تھانے لے گیا۔ تو وہ تھانے پہنچ گیا، لیکن وہاں بھی افراتفری کم نہیں ہوئی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ ڈیوس کے مطابق وہاں کا ماحول کسی مچھلی بازار جیسا تھا۔ ہر طرف شور، درجنوں لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے اور کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اور زبان کا مسئلہ بھی ہوگا؟ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے اپنے شناختی بیجز دکھائے اور امریکی سفارت خانے سے رابطہ کرنے کی درخواست کی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور وہیں وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا ہے نا؟ جی، بہت ہی عجیب۔ ڈیوس لکھتا ہے کہ ایک پولیس افسر نے اس کے پاس آ کر کہا، میں نے جائے وقوع پر گولیوں کے نشان دیکھے ہیں، تم بہت اچھے شوٹر ہو، ہم تمہیں اپنی پولیس کو تربیت دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب ایک شخص جو ابھی 2 لوگوں کو قتل کر کے آیا ہے اسے نوکری کی پیشکش کی جا رہی ہے؟ ذرا تصور کریں، یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ اسی دوران اسے اپنی ٹیم کی طرف سے فون پر ایک خفیہ ہدایت بھی ملی۔ اسے کہا گیا کہ وہ اپنے جی پی ایس سے تمام ڈیٹا مٹا دے، جسے ان کی زبان میں 08 آؤٹ کہا جاتا ہے۔ 08 آؤٹ؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے جی پی ایس ڈیوائس پر موجود تمام ٹریکنگ ہسٹری، تمام مقامات اور راستوں کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دے۔ اچھا، یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی تاکہ اگر یہ ڈیوائس کسی اور کے ہاتھ لگ جائے تو اس سے کوئی حساس معلومات حاصل نہ کی جا سکیں۔ بالکل، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب یہ معاملہ صرف ایک مقامی جرم کا نہیں رہا تھا، بلکہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اور پھر منظرنامے میں ایک نئی اور پراسرار شخصیت داخل ہوتی ہے، دی کرنل۔ جی، ایک سوٹ میں ملبوس شخص کمرے میں داخل ہوا جسے وہاں موجود لوگ دی کرنل کہہ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی تفتیش کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقامی پولیس کا کردار ختم ہو چکا تھا اور اب پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس معاملے کو دیکھ رہی تھیں۔ بالکل، اب معاملہ صرف ایک شوٹنگ کا نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے سفارتی بحران کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اور اس بحران کے مرکز میں ایک سوال تھا، ریمنڈ ڈیوس کون تھا؟ ہاں، اس کی شناخت۔ کتاب میں اس کی سفارتی حیثیت پر پیدا ہونے والی الجھن کا تفصیل سے ذکر ہے۔ واقعے کے بعد امریکی سفارت خانے نے جو پریس ریلیز جاری کی ان میں تضاد تھا۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کبھی اسے کونسلر خانے کا عملہ کہا گیا، کبھی سفارتکار اور کبھی تکنیکی اور انتظامی عملے کا رکن۔ اور یہ الفاظ شاید عام آدمی کے لیے ایک جیسے لگیں، لیکن سفارتی دنیا میں ان کے معنی بہت مختلف ہیں، ہے نا؟ بہت زیادہ مختلف۔ اور یہیں پر وینا کنونشنز کا کردار سامنے آتا ہے۔ یہ وہ بین الاقوامی معاہدے ہیں جو سفارتکاروں کے حقوق اور استثناء کا تعین کرتے ہیں۔ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتی ہیں؟ مطلب سفارت خانے اور قونصل خانے کے عملے کے استثناء میں کیا فرق ہے؟ اسے آسان لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ سفارت خانے کا ایک مکمل سفارتکار جیسے سفیر، اسے مکمل جرمانہ استثناء حاصل ہوتا ہے۔ مکمل استثناء؟ جی، اگر وہ چھٹی والے دن بھی کوئی جرم کرے تو میزبان ملک اس پر مقدمہ نہیں چلا سکتا، لیکن قونصل خانے کا اہلکار، جسے تکنیکی یا انتظامی اہلکار کہا جاتا ہے، اچھا، اسے صرف اپنی ڈیوٹی کے دوران کیے گئے اقدام پر استثناء حاصل ہے۔ ڈیوٹی کے بعد وہ ایک عام شخص کی طرح قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ تو سارا جھگڑا اس پر تھا کہ کیا ریمنڈ ڈیوس اس وقت ڈیوٹی پر تھا یا نہیں، اور اس کی اصل حیثیت کیا تھی؟ بالکل، اور یہی وہ قانونی جنگ تھی جو شروع ہونے والی تھی۔ کتاب میں امریکی سفیر کیمرون منٹر کا ایک حوالہ بھی ہے، جس میں انہوں نے بعد میں تسلیم کیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں تیزی سے توسیع کے دوران سفارت خانے سے ریکارڈ رکھنے میں کچھ غلطیاں ہوئیں۔ انہوں نے غلطیاں تسلیم کی؟ جی، انہوں نے کہا، ہم نے اپنے ریکارڈز کو درست نہیں رکھا، ہم اپنے ریکارڈ رکھنے میں لاپرواہ تھے۔ تو سفیر کا یہ کہنا کہ ہم لاپرواہ تھے صرف ایک چھوٹی سی غلطی کا اعتراف نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سفارتی سطح پر کتنی افراتفری تھی جس نے ریمنڈ ڈیوس کی کیس کو مزید الجھا دیا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ اس بیان نے پاکستانی حکام کو یہ موقع اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا کہ ڈیوس کی سفارتی حیثیت مشکوک ہے اور اس لیے اسے استثناء حاصل نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ مہینوں تک قید میں رہا۔ اسی ایک غلطی نے ڈیوس کو مہینوں تک پاکستانی قید میں رکھنے کا قانونی جواز فراہم کر دیا۔ تھانے کے بعد ڈیوس کو لاہور کینٹونمنٹ منتقل کر دیا گیا۔
کتاب کے مطابق یہ ایک بالکل مختلف دنیا تھی۔ اب وہ دی کرنل کی تحویل میں تھا اور تفتیش کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ جی، ڈیوس لکھتا ہے کہ کرنل کا رویہ بہت پر اسرار تھا۔ اس نے شوٹنگ کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کیے۔ تو پھر اس کا بنیادی سوال کیا تھا؟ اس کا بنیادی سوال یہ تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو تمہارے پیچھے آئے تھے۔ وہ بار بار پوچھتا رہا کہ ڈیوس کن لوگوں سے ملنے جا رہا تھا اور کون اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اور ڈیوس کا جواب کیا تھا؟ اس کے بیان کے مطابق اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا یا نہیں۔ اور کرنل کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا؟ بالکل نہیں۔ اس تفتیش سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی ایجنسیاں اسے ایک عام شوٹنگ کا واقعہ نہیں بلکہ جاسوسی کا ایک معاملہ سمجھ رہی تھیں۔ کتاب میں قید کے حالات کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ لکھتا ہے کہ اسے جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہاں ہر وقت 4 مسلح محافظ موجود رہتے تھے۔ 4 محافظ ہر وقت؟ جی، 2 دروازے پر اور 2 اس کے بستر کے پاس، 24 گھنٹے۔ اور اس ماحول نے اس پر گہرا نفسیاتی اثر ڈالا ہوگا۔ بہت گہرا۔ اس نے لکھا ہے کہ اس کے اندر شدید عدم اعتماد کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محافظ اس کی حفاظت کے لیے ہیں یا اسے قید میں رکھنے کے لیے۔ اسے ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جی، یہ مسلسل نگرانی اور بے یقینی اس کی قید کا سب سے مشکل پہلو تھی۔ کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ احساس بہت شدید تھا کہ آپ تعداد میں بھی کم ہیں اور مکمل طور پر غیر محفوظ بھی۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ یعنی خطرہ صرف باہر سے نہیں بلکہ اسی کمرے کے اندر بھی ہر لمحہ موجود تھا۔ بالکل، اور انہیں ہر وقت یہ ڈر تھا کہ اگر کسی گارڈ نے جذبات میں آ کر انہیں گولی مار دی تو اسے شاید ملک میں ہیرو سمجھا جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور کتاب میں ایک نوجوان گارڈ کے ساتھ ہوئے ایک واقعے کا بھی ذکر ہے جو اس ماحول کی سنگینی کو اور واضح کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ ایک انتہائی اہم لمحہ تھا۔ ایک رات جب دوسرے گارڈز کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گئے تو ایک نوجوان گارڈ ان کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اچھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور اس نے اپنی رائفل اٹھا کر ڈیوس کی طرف کر لی۔ ڈیوس لکھتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ لڑکا خوفزدہ ہے یا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی دوسرے گارڈز کمرے میں واپس آئے اس نے جلدی سے اپنی بندوق چھپا لی۔ اس ایک واقعے نے ڈیوس کے ذہن میں یہ بات پکی کر دی کہ وہ یہاں کسی پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کرنل، اسے تفتیش کا انداز بھی کوئی روایتی نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اسے ایک نفسیاتی کھیل، یوں سمجھیں ایک پاور پلے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کرنل کمرے میں داخل ہوتا ہے لیکن ڈیوس سے بات کرنے کے بجائے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ نظر انداز کر دیتا ہے؟ جی، وہ فون پر بات کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے ڈیوس وہاں موجود ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو اختیار جمانے کا ایک طریقہ ہوا۔ بالکل۔ پھر کئی منٹوں بعد وہ اچانک سخت سوالات شروع کر دیتا ہے اور اس ٹیم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ممکنہ طور پر ڈیوس کو بچانے آ رہی تھی۔ تو لاہور میں ڈیوس ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن آدھی دنیا دور کولوراڈو میں ان کی بیوی ریبیکا ایک بالکل مختلف جنگ لڑ رہی تھیں۔ جی، اتنی ہی مشکل جنگ۔ ان کے لیے پہلا جھٹکا ایک فون کال کی صورت میں آیا۔ ان کے سپروائزر رون کی کال۔ جی، رون کی۔ وہ انہیں صورتحال بتاتا ہے۔ ریبیکا کتاب میں بتاتی ہیں کہ مشکل حالات سے نمٹنے کا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں ایک بٹن دبا کر اپنے جذبات کو بند کر لیتی ہوں۔ یہ ایک زبردست دفاعی حکمت عملی ہے۔ یہ تقریباً ان کی SRE ٹریننگ جیسا ہی ہے، لیکن جذباتی سطح پر۔ بالکل۔ وہ کہتی ہیں کہ بیرون ملک تعیناتی کے دوران رابطے میں ویسے بھی مشکلات ہوتی تھیں۔ مہنگے سیٹلائٹ فون، سست ای میلز، تو خبر نہ ملنا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن یہ خبر بالکل مختلف تھی۔ اور وہ صرف جذباتی دباؤ میں نہیں تھیں، انہیں ریمنڈ کی جسمانی حالت کی بھی بہت فکر تھی۔ جی، وہ رون کو فون پر بتاتی ہیں کہ یعنی ریمنڈ درد برداشت کرنے میں بہت مضبوط اور ضدی ہیں۔ اچھا؟ وہ ہسپتال کا ایک واقعہ سناتی ہیں کہ ایک بار ایک نرس نے غلط طریقے سے ان کی ڈرپ لگائی۔ ان کا بازو سوج کر جامنی ہو گیا، لیکن وہ خاموشی سے درد برداشت کرتے رہے۔ مطلب کسی کو بتایا بھی نہیں؟ نہیں، یہاں تک کہ ریبیکا نے خود نرس کو بلانے پر اصرار کیا۔ اسی لیے وہ رون سے کہتی ہیں کہ کونسولیٹ کے عملے کو رے کے پورے جسم کا معائنہ کروانا چاہیے، کیونکہ وہ خود کبھی اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کریں گے۔
یہ جو ان کی درد برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، یہ ایک فوجی کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قید میں تو یہ خطرناک بھی ہو سکتی تھی، ہے نا؟ بالکل، ان کی یہی طاقت ان کی کمزوری بھی بن سکتی تھی۔ ریبیکا یہ بات سمجھتی تھی، اسی لیے انہوں نے خاص طور پر اس پر زور دیا۔ اور اس ذاتی پریشانی کے ساتھ ساتھ میڈیا کا دباؤ بھی تھا۔ بہت زیادہ۔ ان کا گھر رپورٹرز اور کیمرہ کریو سے گھرا ہوا تھا۔ ان کے دوست اور ساتھی مدد کے لیے آتے تھے، لیکن ان کی موجودگی بھی ریبیکا کے لیے ایک اضافی بوجھ بن جاتی تھی۔ اور اس سب کے درمیان وہ ایک ماں بھی تھیں۔ جی ہاں، اور کتاب میں ایک بہت ہی جذباتی لمحے کا ذکر ہے۔ ایک رات جب سب سو جاتے ہیں تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہیں۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں ان کے بیٹے کو اپنے باپ کے بغیر ہی بڑا نہ ہونا پڑے۔ جی، یہ ان کے لیے اس پورے بحران کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کے لیے اس کی بیوی اتنی پریشان تھی اور جو لاہور کے جیل میں اتنی ثابت قدمی دکھا رہا تھا؟ مطلب اس واقعے سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کون تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب ان کی پرورش کی تفصیلات بتاتی ہے۔ وہ ورجینیا کے ایک بہت غریب علاقے بگ سٹون گیپ میں پلے بڑے ہیں۔ کوئلے کی کان کنی کا علاقہ؟ جی، جہاں زندگی بہت مشکل تھی۔ ان کے والد کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے اور ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ پھر جب ڈیو صرف 14 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کے خاندان کو فوڈ سٹیمپس پر گزارا کرنا پڑا اور ڈیوز کو خاندان کی کفالت کے لیے کئی چھوٹے موٹے کام کرنے پڑے۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اس غربت نے انہیں وہ ضد اور برداشت سکھائی جو بعد میں ہر جگہ ان کے کام آئی؟ بالکل، یہ ایک بہترین تجزیہ ہے۔ وہ خود کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان مشکلات نے انہیں توڑا نہیں بلکہ مزید مضبوط بنایا، اور یہی مضبوطی انہیں فوج کی طرف لے گئی۔ اور وہ کوئی عام فوجی نہیں تھے، وہ اسپیشل فورسز میں گئے۔ جی، وہ انفینٹری میں بھرتی ہوئے، لیکن جلد ہی اسپیشل فورسز کی طرف راغب ہو گئے کیونکہ وہ ان کی پیشہ ورانہ مہارت سے بہت متاثر تھے۔ اور اسپیشل فورسز کا مطلب ہے انتہائی سخت تربیت، خاص طور پر وہ سیری کورس کا ذکر کرتے ہیں۔ سیرے یعنی سروائیول، ایویژن، ریزسٹنس اینڈ اسکیپ، یہ امریکی فوج کی مشکل ترین کورسز میں سے ایک ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں فوجیوں کو دشمن کے علاقے میں زندہ رہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ڈیوس بتاتے ہیں کہ انہیں شمالی کیرولائنا کے جنگلوں میں کئی ہفتوں تک چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ کیڑے مکوڑے اور پتے کھا کر زندہ رہے۔ اور پھر انہیں جان بوجھ کر پکڑا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، کورس کے آخری حصے میں انہیں ایک فرضی قیدی کیمپ میں رکھا جاتا ہے۔ وہاں ان پر تفتیش اور تشدد کی وہ تمام ٹیکنیکیں آزمائی جاتی ہیں جو دشمن استعمال کر سکتا ہے، تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس کے لیے تیار ہو سکیں۔ بالکل۔ اسی سخت تربیت کے دوران ڈیوس کے پھیپھڑوں میں شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے انہیں فوج سے میڈیکل ریٹائرمنٹ لینا پڑی۔ لیکن یہی تربیت بعد میں پاکستان کی جیل میں ان کا سب سے بڑا نفسیاتی ہتھیار بنی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی بیوی ریبیکا بھی ان کی شخصیت کے اسی پہلو کو بیان کرتی ہیں، لیکن ایک بالکل مختلف انداز میں۔ جی ہاں، وہ انہیں ضدی کہتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب رے کوئی بات ٹھان لیتے ہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن وہ ان کے نرم پہلو کا بھی ذکر کرتی ہیں، ہے نا؟ جی، کہ کس طرح وہ نیل پالش کا رنگ منتخب کرنے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ تاہم وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ کانٹریکٹر کی نوکری نے انہیں جذباتی طور پر بہت خاموش اور اپنے آپ میں رہنے والا بنا دیا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا پس منظر، یہ سختیاں، یہ سر ٹریننگ، یہ ضدی شخصیت ایک حقیقی پاکستانی جیل میں کیسے کام آیا؟ وہ اپنی تربیت کا براہ راست استعمال کرتے ہیں۔ قید کے دوران جب انہیں لگتا ہے کہ وہ ہر طرح کا کنٹرول کھو چکے ہیں تو وہ بھوک ہڑتال شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک بڑا قدم تھا۔ جی، اور یہ فیصلہ وہ اپنی سر ٹریننگ کو یاد کرتے ہوئے کرتے ہیں، جہاں انہوں نے سیکھا تھا کہ بھوک آپ کے حواس کو تیز کرتی ہے اور آپ کو زیادہ چوکنا رکھتی ہے۔ بالکل، یہ ان کے لیے اپنی صورتحال کے کم از کم ایک پہلو پر قابو پانے کا ایک طریقہ تھا۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے قید کی یکسانیت اور تنہائی سے نمٹنے کے لیے اپنے کچھ معمولات بھی بنا لیے تھے۔ جی ہاں، کتابوں نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے پرل ایس بک کی دی گڈ ارتھ پڑھی، ایک ایسی کتاب جسے وہ عام حالات میں کبھی نہ پڑھتے، لیکن جیل میں انہیں وہ بہت پسند آئی۔ اور جانوروں سے دوستی بھی کر لی۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ ایک چھپکلی تھی جس کا نام انہوں نے لیری رکھا، اور 2 پرندے تھے جنہیں وہ مارگریٹ اور جارج کہتے تھے۔ ان چیزوں کو نام دینا تنہائی سے لڑنے کی ایک کوشش تھی، خود کو ذہنی طور پر مصروف رکھنے کا ایک طریقہ۔ اور اس دوران امریکی قونصلیٹ کے عملے کی ملاقاتیں ان کے لیے ایک لائف لائن کی طرح تھی۔ جی،
ایک ملاقات میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا جہاں وہ ایک کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ وہ بہت ہوشیارانہ اقدام تھا۔ جب کونسولیٹ کے ڈاکٹر ڈیل ان سے ملنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ڈیویس براہ راست جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں پائن لینڈ کے کھیل ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں۔ پائن لینڈ؟ یہ کیا تھا؟ پائن لینڈ اس فرضی ملک کا نام تھا جو ان کی SER ٹریننگ کی مشقوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اوہ، تو یہ ان کا کوڈ تھا۔ جی، یہ بتانے کے لیے کہ ان پر ابھی تک جسمانی تشدد نہیں کیا جا رہا، بغیر یہ الفاظ کہے جو گارڈ سمجھ سکتے۔ یہ ایک ایسے ذہن کو ظاہر کرتا ہے جو شدید دباؤ میں بھی مسلسل کام کر رہا ہے۔ یہ صرف زندہ رہنا نہیں تھا، یہ ایک طرح کی مزاحمت تھی۔ بالکل، وہ گارڈز کے ساتھ بھی ایک مستقل نچلی سطح کی نفسیاتی جنگ میں مصروف تھے۔ وہ بار بار فنگر پرنٹس دینے سے انکار کرتے، اپنے خاندان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دیتے۔ اور وہ چلنے والی بات؟ ہاں، جب انہیں ورزش کے لیے صحن میں لے جایا جاتا تو وہ جان بوجھ کر بہت آہستہ چلتے۔ یہ سب بظاہر چھوٹی چھوٹی حرکتیں تھیں، لیکن یہ اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوششیں تھیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ ان سے کیسا سلوک کیا گیا اور یہ سب کچھ ان کے دماغ پر کیسے اثر انداز ہو رہا تھا۔ اور یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک قیدی کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کا امتحان ہے کہ جب ایک انتہائی تربیت یافتہ شخص جسے بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہو، ایک ایسے نظام میں پھنس جائے جہاں اصول ہر روز بدلتے ہیں۔ یہ انسانی ہمت، نفسیات اور تربیت کی ایک ایسی جنگ ہے جو ایک چھوٹے سے کمرے میں لڑی گئی۔ آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ قید شروع ہوئی، عدالت سے لاہور پولیس ٹریننگ کالج کا سفر۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی تفصیل ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ قیدی نے، جسے ایک نامعلوم جگہ پر لے جایا جا رہا تھا، گاڑی کے آڈومیٹر پر فاصلہ نوٹ کیا، 23.1 کلومیٹر۔ مطلب اس کی دنیا الٹ چکی ہے، لیکن اس کا دماغ اب بھی ایک مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس کی تربیت کا پہلا ثبوت ہے۔ ایک عام انسان ایسی صورتحال میں خوف، غصے یا بے یقینی میں گم ہو جائے گا، لیکن اس کا دماغ اپنی تربیت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ معلومات اکٹھی کرو، اپنے ارد گرد کا نقشہ بناؤ، ہر تفصیل کو نوٹ کرو۔ یہ ایک بقا کی جبلت ہے جسے سالوں کی ٹریننگ سے مزید تیز کیا گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ معلومات کب کام آئے گی، لیکن اس کا دماغ اسے محفوظ کر رہا ہے۔ اچھا، وہاں پہنچتے ہی اس کی پہلی ملاقات امریکی قونصل خانے کے عملے سے ہوتی ہے، جس میں قونصل جنرل کارمیلا کانڈروے اور ڈیل نامی ایک میڈک شامل ہے۔ اور یہ کوئی عام سی سب ٹھیک ہے والی ملاقات نہیں تھی، یہ بہت سنجیدہ تھی۔ ہاں، کیونکہ پہلے ہی دن سے امریکی حکام کو ایک ہی خدشہ تھا، تشدد۔ ڈیل نے اس کا جو جسمانی معائنہ کیا وہ بہت تفصیلی تھا، یہاں تک کہ اس کی پتلون اتارنے کو کہا گیا تاکہ جسم کے ہر حصے پر تشدد کے نشانات کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ یہ صرف طبی معائنہ نہیں تھا، یہ ایک قانونی اقدام تھا۔ وہ ایک سرکاری ریکارڈ بنا رہے تھے کہ اس تاریخ کو اس وقت اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، تاکہ اگر بعد میں کوئی نشان ملے تو وہ ثابت کر سکے کہ یہ حراست کے دوران ہوا ہے۔ اور اسی معائنے کے دوران ایک ایسا لمحہ آیا جو سیدھا کسی جاسوسی فلم سے اٹھایا گیا لگتا ہے۔ ڈیل نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، پائن لینڈ کے کھیل ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں۔ محافظ وہیں کھڑے تھے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا یہ کیا تھا۔ یہ ایک شاندار مثال ہے کہ تربیت یافتہ لوگ دباؤ میں کیسے بات کرتے ہیں۔ پائن لینڈ کوئی حقیقی جگہ نہیں ہے، یہ امریکی اسپیشل فورسز کی سیر ٹریننگ کے لیے استعمال ہونے والی فرضی جگہ کا نام ہے۔ سیر کا مطلب ہے بقا، فرار، مزاحمت اور گریز۔ یہ کوڈ استعمال کر کے اس نے ڈیل کو 2 باتیں بتائیں۔ پہلی کہ وہ اسی ٹریننگ سے گزرا ہے، اور دوسری کہ ابھی تک اس پر جسمانی تشدد شروع نہیں ہوا۔ یہ ایک ہی جملے میں اپنی شناخت اور اپنی حالت بتانے کا ایک محفوظ طریقہ تھا۔ واہ، یعنی وہ اپنے محافظوں کے سامنے ان کی ناک کے نیچے خفیہ پیغام دے رہا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اسے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا، اور یہاں سے اس کی زندگی ایک ایسے معمول میں ڈھل گئی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کی کوٹری کیسی تھی؟ کنکریٹ کی دیواریں، ایک سادہ بستر، لیکن اصل چیز روزمرہ کی روٹین تھی، اور یہ روٹین جان بوجھ کر بنائی گئی تھی۔ اسے دن میں 2 بار کھانا ملتا تھا، اور ہمیشہ ایک ہی چیز، چکن کری اور چاول۔
49 دن۔ یہ صرف کھانے کی یکسانیت نہیں ہے، نفسیات میں اسے سینسری ڈپرائیویشن یا حسی محرومی کی ایک ہلکی شکل کہا جا سکتا ہے۔ جب آپ کے دماغ کو کوئی نئی معلومات، نیا ذائقہ، نئی آواز، نیا منظر ملنا بند ہو جائے تو وہ خود اپنے اندر الجھنا شروع کر دیتا ہے۔ پرانی یادیں، خوف اور شکوک و شبہات حاوی ہونے لگتے ہیں۔ یہ قیدی کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کا ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے۔ اور اسی ذہنی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے جو طریقہ اپنایا وہ بہت ہی انسانی ہے۔ اس نے جانوروں سے دوستی کر لی۔ ایک چھپکلی اس کی کوٹری میں آتی تھی، اس نے اس کا نام لہری رکھا۔ 2 پرندے آتے تھے جنہیں وہ مارگریٹ اور جارج کہتا تھا۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ اس کی بقا کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ یہ بالکل بھی عجیب نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جب آپ سے انسانی رابطہ چھین لیا جاتا ہے، جب کوئی آپ سے بات نہیں کرتا، تو آپ کا دماغ رابطے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ جانوروں کو نام دینا اور ان سے بات کرنا دراصل اپنی شناخت کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ خود کو یاد دلانے کا عمل ہے کہ آپ اب بھی ایک سوچنے اور محسوس کرنے والا انسان ہیں، کہ آپ کی آواز کا ابھی بھی کوئی مطلب ہے، چاہے اسے سننے والا کوئی انسان نہ ہو۔ یہ تنہائی کے زہر کا تریاک تھا۔ اس روٹین میں اس کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا، قونصل خانے کے عملے کی روزانہ کی ملاقاتیں تھیں۔ وہ اس کے لیے کتابیں اور رسالے لاتے تھے۔ اور یہاں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جو ثقافتی فرق کی ایک عجیب و غریب مثال ہے۔ محافظوں نے ایک رسالے میں خواتین کی تصویروں پر کالے مارکر سے کپڑے بنا دیے تھے تاکہ وہ مناسب نظر آئے۔ ہاں، یہ ایک ہی وقت میں مزاحیہ بھی ہے اور بہت کچھ ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس کے محافظ کس ذہنی اور ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن قیدی کے لیے ان کتابوں اور رسالوں کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ صرف مضامین نہیں پڑھتا تھا، وہ تصویروں کے نیچے لکھی کیمرے کی تکنیکی تفصیلات جیسے شٹر سپیڈ اور ایپرچر بھی پڑھتا تھا۔ اس کا دماغ معلومات کے لیے اتنا بھوکا تھا کہ وہ ہر لفظ، ہر عدد کو جذب کر رہا تھا تاکہ خود کو مصروف رکھ سکے۔ اس نے پرل ایز بک کی مشہور کتاب دی گڈ ارتھ بھی پڑھی اور وہ اس کی کہانی میں پوری طرح ڈوب گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اپنے جسم کو ہی نہیں بچا رہا تھا بلکہ اپنے ذہن کو بھی قابو میں رکھنے کی ایک مسلسل جنگ لڑ رہا تھا، اور یہیں سے اصل ذہنی داؤ پیچ شروع ہوتے ہیں نا؟ ہاں، کیونکہ پوچھ گچھ ہمیشہ چیخو پکار یا مار پیٹ کی شکل میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سب سے مؤثر طریقہ خاموشی ہوتی ہے۔ ایک بار ایک آفیسر اس کے کمرے میں آیا اور کچھ نہیں کہا۔ وہ 6 گھنٹے تک بس خاموشی سے کرسی پر بیٹھا اسے گھورتا رہا۔ 6 گھنٹے! میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ ایک کلاسک نفسیاتی حربہ ہے۔ اس کا مقصد آپ کی ذاتی جگہ پر حملہ کرنا ہے، آپ کو یہ احساس دلانا کہ آپ 24 گھنٹے نگرانی میں ہیں، کہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، یہاں تک کہ اپنی سوچ پر بھی۔ یہ مسلسل ذہنی دباؤ آپ کو تھکا دیتا ہے اور آخر کار آپ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جس سے انہیں کوئی سراغ مل جائے۔ یہ اعصاب کی جنگ ہے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کون پہلے ٹوٹتا ہے۔ لیکن وہ ٹوٹا نہیں، اس نے الٹا اپنے ذہنی داؤ پیچ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اپنی SER ٹریننگ کو یاد کرتے ہوئے اس نے بھوک ہڑتال کی ایک قسم شروع کی۔ وہ دیے گئے کھانے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ کھاتا۔ بظاہر یہ خود کو کمزور کرنے والی بات تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سوچ تھی۔ یہ مزاحمت کا ایک بہت طاقتور عمل تھا۔ وہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم میرے جسم کو قید کر سکتے ہو، لیکن میری مرضی پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ یہ فیصلہ کہ وہ کتنا کھائے گا اس کا اپنا تھا۔ اس چھوٹی سی چیز پر کنٹرول حاصل کر کے وہ اپنی نفسیاتی خود مختاری کو برقرار رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اغوا کاروں کو بتا رہا تھا کہ وہ ان کے اصولوں پر نہیں چلے گا۔ اور پھر جیل سپرنٹینڈنٹ نے ایک اور چال چلی۔ اس نے کہا، تم بہت اکیلے لگتے ہو، ہم تمہاری کوٹری میں کچھ اور قیدیوں کو رکھ دیتے ہیں تاکہ تمہارا دل لگا رہے۔ سطح پر تو یہ ایک مہربانی لگ رہی تھی، لیکن یہ ایک بہت پرانی اور خطرناک چال تھی۔ اس نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ کمپنی دراصل مخبر یا حملاور ہو سکتے ہیں جنہیں اس سے معلومات نکلوانے یا اسے نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس کا انکار کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ان کے اگلے قدم کا اندازہ بھی لگا رہا تھا۔ وہ اس کھیل کو ان سے بہتر سمجھ رہا تھا۔ اور پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس پورے معاملے کو ایک مقامی کرائم سے اٹھا کر عالمی سطح پر پہنچا دیا۔ اسے عافیہ صدیقی کے بدلے رہا کرنے کی پیشکش کی گئی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کھیل کے تمام اصول بدل گئے۔
ایک لمحے آپ ایک قتل کے ملزم ہیں، اگلے ہی لمحے آپ دو ممالک کے درمیان ایک سیاسی سودے بازی کا مہرہ بن جاتے ہیں۔ اس پیشکش نے یہ واضح کر دیا کہ اس کی حراست کے پیچھے اصل کھلاڑی کون ہے اور اصل مقاصد کیا ہیں۔ یہ اب صرف لاہور کی پولیس یا عدالتوں کا معاملہ نہیں رہا تھا۔ اس سے اس پر نفسیاتی دباؤ کئی گنا بڑھ گیا ہوگا، کیونکہ اب اس کی قسمت کا فیصلہ قانون کی کتابوں میں نہیں بلکہ خفیہ سفارتی مذاکرات میں ہونا تھا۔ اور قانونی عمل وہ تو خود ایک ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ جب اسے عدالت میں پیش کیا جاتا تو اسے کٹہرے میں نہیں بلکہ ایک لوہے کے پنجرے میں رکھا جاتا تھا۔ پنجرے کا استعمال خالصتاً علامتی تھا۔ اس کا مقصد سیکیورٹی نہیں تھا، اس کا مقصد میڈیا، عوام اور ججوں کو ایک پیغام دینا تھا۔ یہ شخص اتنا خطرناک ہے کہ اسے پنجرے میں بند رکھنا پڑتا ہے۔ یہ قانونی جنگ سے زیادہ ایک عوامی تاثر کی جنگ تھی۔ اسے مجرم ثابت کرنے سے پہلے ہی ایک خطرناک جانور کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ اس کا وکیل اسد منظور بٹ عدالت میں مسلسل استغاثہ کے دعووں کا سامنا کرتا، جیسے یہ دعویٰ کہ مارے گئے افراد نہتے تھے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو ہر محاذ پر لڑی جا رہی تھی، لیکن جیل کے اندر ایک اور روزمرہ کی جنگ جاری تھی۔ ہر روز اس سے اس کے فنگر پرنٹس اور خاندان کی تفصیلات مانگی جاتی، اور وہ ہر روز انکار کرتا۔ یہ انکار اس کی مزاحمت کا مرکزی ستون تھا۔ یہ صرف ضد نہیں تھی، یہ سیئر ٹریننگ کے بنیادی اصول پر عمل کرنا تھا۔ صرف نام، رینک اور سیریل نمبر 2، اس سے زیادہ کچھ بھی دینا ایک چھوٹی سی شکست ہوتی، اور وہ جانتا تھا کہ چھوٹی شکستیں بڑی شکستوں کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک عملی وجہ بھی تھی۔ اگر اس کے خاندان کی تفصیلات پاکستانی حکام کے ہاتھ لگ جاتی تو انہیں مستقبل میں اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی بھی حفاظت کر رہا تھا۔ لیکن اس مزاحمت کی بھی ایک قیمت تھی، اور آخر میں کارمیلا نے اسے ایک بہت عملی مشورہ دیا جو اصولوں اور حقیقت کے درمیان توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا، اگر وہ اس پر تمہیں تشدد کا نشانہ بنائے تو دے دینا، یہ اس قابل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم لمحہ ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب اصولوں پر قائم رہنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کارمیلا کی ذمہ داری اسے زندہ رکھنا تھا، چاہے اس کے لیے مزاحمت کے اصول پر سمجھوتا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہے لاہور کے ماڈل ٹاؤن کورٹس میں، جی وہ پہلی پیشی والا منظر۔ ہاں، پہلی پیشی کا منظر کچھ یوں ہے کہ ہر طرف افراتفری ہے، بے تحاشا شور، اور کوئی قانونی نمائندگی موجود نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ کسی ایسے کھیل کا حصہ ہے جس کے اصول اسے معلوم نہیں، اور شاید فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اور یہی افراتفری یہ اس کہانی کا پہلا اہم نقطہ ہے۔ کوئی بھی سوچے گا کہ یہ شاید ایک غیر معمولی دن تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا؟ اس تجربے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ 2008 میں USAID کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستانی قانونی نظام کے مسائل پر بات کی گئی تھی۔ اچھا۔ اس رپورٹ میں ایسا کیا تھا جو اس منظر سے جڑتا ہے؟ دیکھیں، اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ نظام پر کیسز کا بہت زیادہ بوجھ ہے، بیک لاگ بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ مقدمات کو جان بوجھ کر طول دینے کے حربے استعمال ہوتے ہیں، اور بدعنوانی بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو جب ہم ان حقائق کو اس شخص کے تجربے کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو اس کی مایوسی سمجھ آتی ہے۔ جی بالکل، وہ ایک ایسے نظام میں پھنس گیا تھا جو پہلے سے ہی اپنی مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ سب نیا اور خوفناک تھا، لیکن نظام کے لیے یہ شاید ایک معمول کا دن تھا۔ یہ تو واقعی ایک پریشان کن تصویر ہے۔ اچھا، کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہمیں اس کی آخری پیشی تک لے جاتی ہے، جو جیل کے اندر ہی ہوئی تھی۔ ہاں، جیل کے اندر ہی ایک خصوصی سیشن عدالت میں، اور یہ منظر تو اور بھی زیادہ ڈرامائی ہے۔ بہت زیادہ۔ بتایا گیا ہے کہ جج کے بینچ کے ساتھ ایک سٹیل کا پنجرا رکھا ہوا تھا، اور سماعت کے دوران ملزم کو اسی پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ ایک پنجرا عدالت کے اندر، ذرا اس کے نفسیاتی اثر کا تصور کریں۔ جی، یہ صرف کوئی حفاظتی اقدام نہیں ہے، یہ طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ ہے۔ یہ ملزم کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ وہ اب نظام کی مکمل گرفت میں ہے، اس کا کوئی کنٹرول باقی نہیں رہا۔ اور پھر اسی ڈرامائی ماحول میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ عدالت اچانک اپنا کردار بدل لیتی ہے۔
جی ہاں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں دو دنیائیں، دو قانونی نظام اور دو ثقافتیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کیسے؟ اسی پیشی کے دوران عدالت اچانک خود کو شریعہ کورٹ میں تبدیل کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی قدم تھا، اور اس کے ذریعے اسلامی قانون میں دیت یعنی خون بہا کا تصور متعارف کرایا گیا۔ اچھا، خون بہا؟ جی، یہ ایک ایسا قانونی راستہ ہے جو مغربی نظاموں میں موجود ہی نہیں ہے، اور ستم ظریفی دیکھیں، یہی قدیم روایت اس جدید بین الاقوامی بحران کے حل کی بنیاد بنتی ہے۔ واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی ایک طرف مغربی قانون کی پیچیدگیاں اور دوسری طرف اسلامی قانون کا ایک ایسا پہلو جو بالکل مختلف منطق پر کام کرتا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات انصاف کا حصول سیدھے راستے سے ممکن نہیں ہوتا۔ جی، بلکہ اس کے لیے ثقافتی اور روایتی راستوں کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ عوامی قانونی جنگ چل رہی تھی، لیکن پردے کے پیچھے ایک اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا، ہے نا؟ بالکل، سفارتی سطح پر۔ اور اس کا مرکز تھا قونصل جنرل کا گھر۔ جی، اور بیانیے میں اس گھر کی تصویر دو بالکل مختلف زاویوں سے دکھائی گئی ہے۔ اچھا؟ ایک تصویر بحران سے پہلے کی ہے، جب وہ گھر ایک پرسکون سماجی مرکز تھا جہاں تھینکس گیونگ اور کرسمس کی پارٹیاں ہوتی تھیں، کہیں گونجتے تھے۔ اور دوسری تصویر بحران کے دوران کی ہے، جب وہی پرسکون رہائش گاہ ہائی سٹیک ڈپلومیسی کا گڑھ بن گئی۔ اور اسی جگہ پر امریکی سینیٹر جان کیری نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس بھی کی۔ یہ انتخاب دلچسپ ہے، مطلب کوئی ہوٹل یا سرکاری عمارت کیوں نہیں چنی؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری سفارتی حکمت عملی تھی۔ قونصل جنرل کی رہائش گاہ تکنیکی طور پر امریکی سرزمین سمجھی جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ ایک محفوظ اور مکمل طور پر کنٹرولڈ ماحول تھا، جہاں سے ایک نپا تولا بیان دنیا کو دیا جا سکتا تھا۔ جبکہ باہر سڑکوں پر تو شدید مخالفت تھی۔ جی، احتجاج ہو رہے تھے، ماحول غیر یقینی تھا۔ ایسے میں اپنی سرزمین سے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم صورتحال پر قابو رکھتے ہیں اور ہم اپنے ایجنڈے کے مطابق چلیں گے۔ یعنی یہ صرف ایک پریس کانفرنس نہیں تھی، بلکہ طاقت کا ایک علامتی مظاہرہ بھی تھا۔ بالکل، سفارتکاری میں جگہ کا انتخاب الفاظ کے انتخاب جتنا اہم ہوتا ہے۔ یہ بحران کو منظم کرنے اور بیانیے کو کنٹرول کرنے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ اور اسی سفارتی دباؤں کی وجہ سے شاید اسے جیل میں کچھ تحفظ تو ملا، لیکن جیل تو پھر جیل ہے۔ جی، اصل جنگ تو وہاں شروع ہوئی، اپنے ذہن کے ساتھ۔ بیانیہ ہمیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر لے جاتا ہے اور وہاں کی زندگی کی ایک تفصیلی تصویر کھینچتا ہے۔ ہاں، اور یہ کہانی کا سب سے زیادہ نفسیاتی اور ذاتی حصہ ہے۔ جیل کے سیل کی تفصیلات، دیوار پر لگی وہ گھڑی جس پر وکٹری لکھا تھا، صحن کی اونچی دیواریں جو آسمان کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھاتی تھیں، یہ سب مل کر قید کے احساس کو شدید بنا دیتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے بہت عجیب لگی وہ یہ کہ اسے دوسرے غیر ملکی قیدیوں کے ساتھ سیل شیئر کرنے کی پیشکش کی گئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جی، کوئی بھی سوچے گا کہ تنہائی میں انسان بات کرنے کے لیے ترسے گا، لیکن اس نے جان بوجھ کر تنہائی کا انتخاب کیا۔ ایسا کیوں؟ یہیں پر اس کی اسپیشل فورسز کی ٹریننگ کام آتی ہے۔ اس کی ٹریننگ کا ایک اہم حصہ سیر کہلاتا ہے۔ سیر یعنی سروائیول، ایویژن، ریزسٹنس اور اسکیپ۔ جی۔ اس تربیت کے تحت تنہائی ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک ہتھیار ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، دوسرے قیدیوں کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا کہ اس سے معلومات نکلوائی جا سکتی ہیں، اس پر نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، یا اسے کسی اور قیدی کے ذریعے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تنہائی میں رہ کر اس نے ان تمام خطرات کو ختم کر دیا اور صورتحال کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو اس کا روزمرہ کا معمول بھی اسی ٹریننگ کا حصہ تھا، جیسے جان بوجھ کر کم کھانا یا صحن میں بہت آہستگی سے چلنا۔ یہ عام قیدیوں جیسا رویہ تو نہیں لگتا؟ ہرگز نہیں، یہ سب ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ کم کھانا جسم اور دماغ کو چوکس رکھتا ہے۔ جسمانی ورزش ذہنی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ صحن میں آہستگی سے چلنا، جسے بیانیے میں پائن لینڈ گیمز کا نام دیا گیا، یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ تھا۔ یہ مشق اسے اپنے حواس پر قابو رکھنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہر لمحہ باخبر رہنا سکھاتی تھی۔ تو مطلب وہ جیل میں وقت نہیں گزار رہا تھا؟ وہ ایک مشن پر تھا، اور اس کا مشن تھا زندہ رہنا اور ذہنی طور پر نہ ٹوٹنا۔
وقت گزارنے کے طریقے بھی بہت دلچسپ ہیں۔ اس نے بہت زیادہ کتابیں پڑھیں، خاص طور پر پرل ایس بک کی دی گڈ ارتھ کا ذکر ہے۔ جی، یہ اس کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ ایک اسپیشل فورسز کا آپریٹو اور چین کے کسانوں کی زندگی پر مبنی ایک پرسکون ناول، اس میں کیا کشش تھی؟ یہ نفسیاتی فرار کی بہترین مثال ہے۔ دی گڈ ارتھ کی دنیا اس کی اپنی حقیقت سے اتنی مختلف تھی، لاہور کی جیل کا کنکریٹ اور چین کے سرسبز کھیت، کہ یہ کتاب پڑھنا اس کے لیے ایک طرح سے ذہنی پناہ گاہ تھی۔ صحیح، یہ اسے ایک ایسی جگہ لے جاتی تھی جہاں اس کی قید کا وجود ہی نہیں تھا۔ بالکل، یہ ذہن کو مصروف رکھنے اور امید قائم رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور صرف کتابیں ہی نہیں، اس نے اپنے سیل میں آنے والے جانوروں سے بھی ایک رشتہ بنا لیا تھا۔ ایک چھپکلی کو اس نے لیری کا نام دیا۔ اور پرندوں کے ایک جوڑے کو مارگریٹ اور جارج۔ جی، یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن قید کی نفسیات میں یہ بہت اہم ہے۔ جب آپ کو انسانی رابطے سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ذہن کسی بھی قسم کا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان جانوروں کو نام دینا اور ان کی حرکات کو دیکھنا اس کے غیر انسانی ماحول میں انسانیت کا ایک چھوٹا سا جزیرہ بنانے کے مترادف تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ ابھی تک امید رکھتا ہے۔ جی، اور تعلق قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی ٹریننگ نے اسے جسمانی طور پر سخت بنایا تھا، لیکن یہ طریقے اس کی روح کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر حکام کے ساتھ اس کا رویہ، بار بار فنگر پرنٹس دینے سے انکار کرنا، اپنے خاندان کے بارے میں کوئی بھی معلومات دینے سے انکار، کیا یہ صرف ضد تھی؟ نہیں، یہ صرف ضد نہیں تھی، یہ مزاحمت تھی، یعنی ریزسٹنس۔ اچھا، سیرے چیننگ کا آر۔ جی، اس ٹریننگ کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمن کو کم سے کم معلومات دی جائیں اور تفتیش کے عمل کو ہر ممکن طریقے سے سست اور مشکل بنایا جائے۔ تو ہر بار انکار کر کے وہ تفتیش کاروں کو تھکا رہا تھا۔ بالکل، اور یہ پیغام دے رہا تھا کہ وہ آسانی سے نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اپنے آپ کو ایک عام مجرم نہیں بلکہ ایک جنگی قیدی سمجھ رہا تھا، اور اس کا ہر عمل اسی ذہنیت کا عکاس تھا۔ صحیح، وہ اپنی ذاتی معلومات کو ایک ہتھیار کے طور پر دیکھ رہا تھا، ایک ایسا ہتھیار جس پر صرف اس کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک ایسے سفر پر لے کر جاتی ہے جو لاہور کی ایک شور مچاتی عدالت سے شروع ہوتا ہے اور کوٹ لکھپت جیل کی خاموش کوٹری میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے، جہاں اصل جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ذہن، تربیت اور انسانی روح کی بقا کی خواہش سے لڑی گئی۔ بالکل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں میل دور سے ایک فون کال آتی ہے اور آپ کی پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جی بالکل، کولوراڈو میں ایک خاندان اپنی عام سی زندگی گزار رہا ہے اور اچانک وہ خود کو ایک بین الاقوامی بحران کے بالکل مرکز میں پاتا ہے۔ آج ہم ریمنڈ ڈیوس کی کہانی کے آخری اور شاید سب سے ڈرامائی حصے کی گہرائی میں اتریں گے، اور اس کہانی کو ہم 3 الگ الگ زاویوں سے دیکھیں گے، ہے نا؟ جی، ایک تو کولوراڈو میں اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی تھی، پھر لاہور کی جیل میں آخری لمحات کیسے گزرے، اور پھر وہاں سے آزادی کی طرف وہ جو پرواز تھی اس کی تفصیلات۔ مقصد یہی ہے کہ پردے کے پیچھے جو کچھ چل رہا تھا، جو ذاتی قربانیاں دی گئیں اور وہ اہم فیصلے جنہوں نے 2 ملکوں کو ایک بہت بڑی مشکل سے نکالا، ان کو سمجھا جائے۔ اور یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جہاں ایک شخص کی ذاتی زندگی اور بڑی بڑی حکومتوں کی سفارتکاری آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہائیلینڈز رینچ کولوراڈو سے۔ اچھا۔ رے کی بیوی ریبیکا گھر پر بیٹھی تھی، بلز وغیرہ دیکھ رہی تھی جب فون بجا۔ اور فون پر کون تھا؟ دوسری طرف رے کا سپروائزر رون تھا۔ رون نے اسے بتایا کہ رے کے ساتھ لاہور میں ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ڈکیتی؟ یہ لفظ سن کر تو وہ چونک گئی ہوں گی۔ بالکل، ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ ایک مسلح امریکی جو خود سیکیورٹی کا ماہر ہے، اس کے ساتھ پاکستان میں ڈکیتی؟ مطلب یہ بات تو سمجھ سے ہی باہر تھی۔ یہ بحران کے ابتدائی لمحات کی ایک کلاسک مثال ہے، جسے کہتے ہیں فوگ آف وار۔ مطلب پہلی خبر ہمیشہ ادھوری ہوتی ہے، اکثر غلط، اور جان بوجھ کر شاید تھوڑی ہلکی رکھی جاتی ہے۔ جی، تاکہ خاندان گھبرائے نہیں، لیکن اصل میں اس سے غیر یقینی صورتحال اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پوری کہانی نہیں بتائی جا رہی۔ اور ریبیکا کا رد عمل بھی بہت غیر معمولی تھا۔ اس نے اپنی جذبات کو فوراً قابو میں کیا اور عملی طور پر سوچنا شروع کر دیا۔ بالکل، اس نے رون سے کہا، دیکھو
رے کبھی اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کرے گا۔ اچھا۔ اس نے ایک پرانا واقعہ یاد دلایا کہ ایک بار رے ہسپتال میں تھا اور نرس نے غلطی سے اس کی ڈرپ ٹھیک نہیں لگائی تھی۔ تو کیا ہوا تھا؟ اس کا پورا بازو سوج کر جامنی ہو گیا، لیکن رے نے اف تک نہیں کی۔ ریبیکا نے سختی سے کہا کہ کونسلیٹ کے لوگ خود جا کر رے کا مکمل طبی معائنہ کریں۔ کیونکہ وہ خود کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ کبھی نہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، ریبیکا صرف ایک پریشان بیوی نہیں ہے، وہ ہزاروں میل دور سے ایک کرائسس مینیجر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو سب سے بہتر جانتی ہے، شاید اس کی اپنی ایجنسی سے بھی بہتر۔ وہ مداخلت کر رہی ہے تاکہ وہ خود کو اپنی ہی اس تکلیف چھپانے کی عادت سے کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ صحیح۔ اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے، کولوراڈو میں اس کے گھر کے باہر میڈیا کا گھیرا تنگ ہوتا گیا۔ وہ تو ایک ڈراونا خواب ہوگا۔ ٹی وی چینلز کی گاڑیاں، رپورٹرز، کیمرے، ایک مکمل محاصرہ تھا۔ اسی دوران رے کے دوست اور ساتھی مدد کے لیے پہنچنا شروع ہوئے۔ یہ ایک اچھی بات تھی۔ جی، کوئی اس کے گھر کے باہر جمی برف صاف کر رہا ہے، کوئی اس کے کتے کو گھمانے لے جا رہا ہے۔ ایک ساتھی اور ٹیکے نے اسے ایک بزنس کارڈ دیا اور کہا کہ اگر میڈیا بہت زیادہ تنگ کرے تو اس نمبر پر فون کر لینا۔ دیکھیں، یہ بھی ایک عجیب نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہ سپورٹ سسٹم آپ کو ہمت دیتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اب ریبیکا کو ان آنے جانے والوں کی مہمان نوازی بھی کرنی ہے۔ آپ لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا تنہائی کا احساس شاید اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ تو جب کولوراڈو میں یہ سب ہو رہا تھا، اسی وقت دنیا کے دوسرے کونے پر لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں اس کہانی کا آخری باب لکھا جا رہا تھا۔ اور یہ دونوں محاذ ایک دوسرے سے بالکل کٹے ہوئے تھے۔ خاندان کو آدھی ادھوری معلومات مل رہی تھیں، جبکہ ان کے پیارے کی قسمت کا فیصلہ ایسی طاقتیں کر رہی تھیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جیل کے اندر ایک خاص عدالت لگائی گئی۔ آخری پیشی کا منظر کسی فلم سے کم نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل۔ رے کو ایک سٹیل کے پنجرے میں کھڑا کیا گیا، سرکاری وکیل بدل چکا تھا، اور پھر اچانک سماعت کے بیچ میں جج نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ کیا اعلان تھا وہ؟ اس نے کہا کہ یہ عدالت اب ایک شریعہ کورٹ میں تبدیل کی جاتی ہے۔ اوہ! یہ سن کر تو وہاں موجود امریکی سفارتکاروں کے ہوش اڑ گئے ہوں گے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ صرف ایک قانونی کارروائی نہیں تھی، یہ تو پورے کھیل کو بدلنے والا ایک قدم تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس معاملے کو مغربی قانون کے دائرے سے نکال کر اسلامی فقہ کے دائرے میں داخل کر دیا۔ اور اس سے دو نئے تصورات سامنے آئے۔ جی، قصاص یعنی جان کے بدلے جان، اور دیت یعنی خون بہا۔ یہ دراصل اس سفارتی گتھی کو سلجھانے کے لیے ایک ثقافتی اور قانونی چور دروازہ کھولا گیا تھا، جو شاید واحد راستہ بچا تھا۔ اسی لمحے کونسل جنرل کارمیلا رے کے پنجرے کے قریب آئیں اور سرگوشی میں کہا، یہی واحد راستہ ہے۔ لیکن یہ راستہ بنایا کس نے؟ یہاں ISI کا ایک بہت ہی خفیہ اور اہم کردار سامنے آتا ہے۔ جی، ذرائع کے مطابق ISI نے متاثرہ خاندانوں کے 18 افراد کو مقدمے کی سماعت سے 2 دن پہلے ہی اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس کہانی کا سب سے نازک پہلو ہے۔ تاکہ ان پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکیں۔ بالکل، انہیں اس لیے تحویل میں لیا گیا تاکہ انتہا پسند گروہ اور ان کے وکیل ان خاندانوں پر دباؤ ڈال کر انہیں دیت کی پیشکش ٹھکرانے پر مجبور نہ کر دیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان خاندانوں کی حفاظت تھی۔ جی، ریاست کی طرف سے ان خاندانوں کو ان طاقتوں سے بچانا تھا جو اس مسئلے کا حل نہیں چاہتی تھیں۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور عملی قدم تھا۔ تو پھر پیسوں کا معاملہ کیسے طے ہوا؟ امریکی حکومت کا عوامی موقف تو یہی تھا کہ ہم نے کوئی معاوضہ نہیں دیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ تقریباً $2.4 ملین ادا کیے گئے تھے۔ تو کیا امریکی حکومت جھوٹ بول رہی تھی؟ نہیں، یہ سفارتکاری کا کلاسک کھیل ہے۔ تکنیکی طور پر امریکی حکومت سچ کہہ رہی تھی، انہوں نے براہ راست خاندانوں کو کوئی ادائیگی نہیں کی۔ اچھا، تو ادائیگی کس نے کی؟ ISI نے ایک فائر وال یعنی ایک حفاظتی دیوار کا کام کیا۔ ادائیگی ان کی طرف سے کی گئی اور بعد میں امریکہ نے وہ رقم دوسرے چینلز کے ذریعے پاکستان کو واپس کر دی، یعنی کولیشن سپورٹ فنڈز وغیرہ کے ذریعے؟ جی، یہاں اصل کرنسی صرف پیسہ نہیں تھا بلکہ پلازیبل ڈینائبلٹی تھی، یعنی ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ ہر فریق اپنے عوام کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اس سے دونوں حکومتوں کی عزت رہ گئی۔ بالکل۔ فیصلے کے بعد جیل میں ایک افراتفری کا عالم تھا۔
ہر کوئی بہت جلدی میں تھا۔ کونسولیٹ کا ڈاکٹر ڈیل بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ ظاہر ہے، اس نے رے کو حکم دیا کہ گاڑی میں فرش پر لیٹ جاؤ تاکہ باہر موجود میڈیا اسے دیکھ نہ سکے۔ جی، ایئرپورٹ پر انتہائی عجلت میں اس کا طبی معائنہ کیا گیا، جس کی ویڈیو بھی بنائی گئی تاکہ یہ ثبوت رہے کہ اسے صحیح سلامت رہا کیا گیا ہے۔ اور پھر اسے فوراً جہاز کی طرف لے جایا گیا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ اپنی شرٹ کے بٹن تک ٹھیک سے بند نہیں کر پایا تھا۔ یہ جلد بازی اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ معاہدہ کتنا نازک تھا۔ جب تک رے پاکستان کی سرزمین سے باہر نہیں نکل جاتا، کوئی بھی سکون کا سانس نہیں لے سکتا تھا۔ اور یہیں سے کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ شروع ہوتا ہے، کابل کی فضائی حدود میں آزادی کی پرواز۔ اچھا؟ لاہور ایئرپورٹ کے رن وے پر ایک سیسنا طیارہ انجن چلائے کھڑا تھا۔ رے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے، اور جہاز کے پاس امریکہ کے سفیر کیمرن منٹر خود اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ یہ منظر ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ سفیر کا وہاں موجود ہونا ایک بہت بڑا علامتی اشارہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ امریکی حکومت نے سرکاری طور پر رے کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اور یہ پاکستانی حکام کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بالکل۔ اور سفیر منٹر کا ایک اور کام بھی تھا، خبر کو کنٹرول کرنا۔ وہ چاہتے تھے کہ جب تک جہاز محفوظ فضائی حدود میں داخل نہ ہو جائے، اس کی رہائی کی خبر باہر نہ نکلے۔ جہاز کے اندر بھی ایک عجیب سی ٹینشن تھی۔ پرواز کے دوران تیز مخالف ہواؤں کی وجہ سے جہاز کی رفتار کم ہو رہی تھی۔ اوہ، یہ تو پریشان کن بات تھی۔ اس پر رے نے اپنے مخصوص انداز میں طنز کیا، لگتا ہے کوئی بھنور مجھے واپس پاکستان کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح کے حالات میں ایسا کڑوا مذاق ہی انسان کو ہمت دیتا ہے۔ ہفتوں پاکستانی جیل میں گزارنے کے بعد تو موسم بھی ایک سازش لگنے لگتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ اس شدید نفسیاتی احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ جب تک آپ آسمان میں وہ نادیدہ لکیر پار نہیں کر لیتے، آپ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں۔ صحیح۔ جب تک جہاز پاکستانی فضائی حدود میں تھا، تکنیکی طور پر معاہدہ اب بھی خطرے میں تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، جہاز نے کابل کی فضائی حدود میں داخلہ لیا۔ آخر کار فلائٹ کے عملے نے رے کو کچھ تحائف دیے، جن میں ایک یادگاری سکہ بھی تھا۔ اس سکے پر لکھا تھا، کابل کی فضائی حدود میں خوش آمدید۔ وہ سکہ صرف ایک تحفہ نہیں تھا، وہ ایک منتقلی کی، ایک ٹرانزیشن کی ٹھوس علامت تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اب تم ہماری حفاظت میں ہو، تمہاری آزمائش ختم ہوئی۔ اور اس سفر کا اختتام ہوا امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی ایک فون کال پر۔ اچھا؟ سفیر منٹر نے اپنا سیٹلائٹ فون رے کو دیا اور کہا، سیکرٹری آف اسٹیٹ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ یہ تو رے کے لیے ذاتی طور پر ایک بہت بڑا لمحہ ہوگا، اور اس بات کی تصدیق کہ اس کی رہائی امریکی حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر کتنی اہم تھی۔ بالکل، وہ کال صرف ایک رسمی کارروائی نہیں تھی۔ نہیں، وہ اس بات کا اعتراف تھا کہ یہ واقعہ کتنا بڑا تھا اور اس کے حل کے لیے کتنی بڑی کوششیں کی گئی تھیں۔ یہ اس پورے بحران پر ایک طرح سے سرکاری مہر تھی کہ اب یہ قصہ تمام ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کا حل ایک انتہائی پیچیدہ عمل تھا۔ جی، اس میں کولوراڈو میں ایک خاندان کی ہمت اور برداشت شامل تھی، پاکستان میں اسلامی قانون کی آڑ میں ہونے والے خفیہ مذاکرات تھے، اور پھر ایک انتہائی احتیاط سے ترتیب دی گئی رہائی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ بین الاقوامی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے کس طرح ذاتی، قانونی اور سفارتی تینوں سطحوں پر ایک ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری نقطہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ذرائع